وہ سارے پیغمبر جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پہ بھیجے، ان سب کے اندر ایک ایٹریبیوٹ اور کوالٹی جو کہ بہت کلیئر ہے، وہ لیڈرشپ کی ہے۔ بلکہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو دیکھیں گے کہ سارے پیغمبر ایک شیپرڈ یا ایک بکریاں چرانے والا چرواہا کے پرسونا میں ہی آئے تھے، اور انہوں نے وہ پرسونا کیوں امباڈی کیا؟ ایک چرواہا یا شیپرڈ کی زندگی میں وہ کون سی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو بھی گائیڈ کرنے میں اور لیڈ کرنے میں کام آتے ہیں؟ فردرمور، ہمارے سارے پیغمبر ریزیلینس اور پرسسٹنس کو امباڈی کرتے رہے۔ جیسے کہ بہت سارے پیغمبر کی زندگی میں مشکل وقت آئے، ان کو ٹیسٹ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو لوگ ان کے ساتھ دیے وہ لوگ بھی ان کو ٹیسٹ کرتے گئے۔ تو وہ کون سے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس ہیں جن کو ہمارے پیغمبر نے نبوت کے وقت امباڈی کیا؟ شیخ بلال، ویلکم بیک۔ تھینک یو۔ شیخ بلال، جب ہم اپنے پیغمبر کی نبوت کے ٹائم کی لائف اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے اللہ نے ان کو کون سے ایسی کیریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس دی تھی یا ان کی تیاری کروائی تھی جس کو لے کے وہ نبوت کا میسج آگے بڑھا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس ہر نبی ایک چوزن پرسنالٹی ہے، اور ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اس مشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ہر نبی کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ٹائم ایز اے شیپرڈ گزارا، ایز اے چرواہ گزارا۔ اس کی ایک بہت حکمت ہے، اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چرواہ تھے، داؤد علیہ السلام چرواہ تھے، اور میں بھی چرواہ تھا۔ ایک اور حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام چرواہ تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو نے کہا ہاں، میں بھی ایک وقت میں مکہ مکرمہ میں کچھ کمائی کے لیے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چرواہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہمبلنس آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے۔ جو گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کے اندر ایروگنس آتی ہے، اونٹوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیملز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے اندر عقل آتی ہے۔ جس جانور کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس میں داخل ہوتے ہیں۔ بکریاں جو ہیں وہ جنرلی فالو کرتی ہیں، ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ایک بکری کے پیچھے باقی بکریاں لگ جائیں گی۔ اگر آپ ایک بکری کو صحیح راستے پہ لگا دیں گے تو باقی بکریاں اس کے پیچھے چلتی رہیں گی۔ نبی کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ گروپ میں کچھ لوگوں کو صحیح کر دے تو باقی لوگ خود بخود اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز سیکھنے کو ملی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکریاں چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹ جاتی ہیں، کچھ بکریاں ادھر جمع ہو گئیں، کچھ ادھر جمع ہو گئی، کچھ ادھر جمع ہو گئی۔ ایز اے شیپرڈ، ایز اے چرواہ، آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو اکٹھا کرتے رہیں، ان کو بٹنے نہ دیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دیں، بیکاز جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کوئی ان کے اوپر آ کے ان کو الگ کر کے لے جائے گا یا بھیڑیا آ کے ان کو کھا جائے گا۔ تو لیڈر اپنی جماعت کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اور چرواہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ سو یو لیٹ ٹو لرن دس ایز ویل۔ سو ہمبلنس، ہیوملٹی، لرن ہاؤ ٹو گائیڈ اے ماس آف پیپل، اور اسی طرح لوگوں کو بٹنے سے بچانے کے لیے یہ وہ چند چیزیں تھیں جو انیشلی اپیرنٹلی تو بڑا عام سی چیز ہے چرواہ بننا، لیکن ایک بندے کے اندر وہ کریکٹرسٹکس لانے کے لیے شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کی گئی۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹریٹ جس کے اوپر آپ نے ٹچ کیا کہ ان کو نبوت سے پہلے ہی ایک ٹائٹل مل چکا تھا، صادق اور امین کا۔ یہ صادق اور امین ایک ساتھ ٹائٹلز نہیں ملے تھے ان کو، یہ بیسڈ آن ڈفرینٹ انسٹنسز تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو یہ دو لقب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے تھے، نہ جھوٹ کو انٹرٹین کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ ایک صادق ہے، یعنی کہ ایک سچے انسان ہے۔ سو مچ سو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت آخر میں فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹانچ اینیمیز میں سے تھے، کیونکہ خود ایک لیڈر تھے اور بہت قابل لیڈر تھے۔ تو
وہ بہت زیادہ رائیولری تھی ان کے آپس میں. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا چاہیے رومن ایمپرر کے پاس اور وہاں جا کے کہنا چاہیے کہ واٹ از ہیپننگ, تم لوگوں کے تمہارے جو ریلیجن ہے اس کے مقابلے میں ایک اور ریلیجن لے کے آیا جا رہا ہے, اس کو ایڈریس کرو. تو وہاں پہ جب وہ ہریکل کے پاس پہنچے, جسے ہریکل کہتے ہیں اردو میں, جو رومن ایمپرر تھا اس وقت کا, اس نے کچھ سوالات پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان میں سے ایک سوال انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, یعنی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا. تو ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے گئے تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو اس وقت جھوٹا کہہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا, تو میں سچ بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. تو آپ حیران ہوں گے کہ ہریکل نے جواب کیا دیا. اس نے کہا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریکٹرسٹک تھا سچ بولنے کا, اٹ پلیڈ ایوری ٹائم ان ہز فیور. جی بلال, ہم برانڈنگ کی جب بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا یہ صادق اور امین کا لقب ان کو مل چکا تھا, آپ نے ابو سفیان کا ذکر کیا, تو جب ہم اس انسیڈنٹ کو ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کو جب ہراکیول نے یہ پوچھا تو اس نے ان کے پیچھے انہی کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو قتل کر دینا. ابو سفیان نے بعد میں یہ کہا بھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی سچ بھی نکلا اور یہ لوگ مجھے لائی پسند نہ کرتے ہیں تو یہ مجھے کہیں مار نہ دے. اور بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ ہراکیول کو بھی ابو سفیان نان مسلم ہوتے ہوئے, انفیکٹ اس وقت تک تو ہمارے پیغمبر کا دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ سچ بولتے ہیں. اور جب ہراکیول نے ان سے کچھ سوال پوچھے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہراکیول نے اینڈ میں ابو سفیان کو یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو تم فوراً اسلام قبول کرو. اور جب ابو سفیان وہاں سے چلے گئے تو وہاں پر اس نے اپنے کاؤنسل کو گھوم کے کہا کہ جہاں میں آج کھڑا ہوں یہاں پہ کچھ سالوں میں ہی اسی پیغمبر کی حکومت ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں ایسا ہی ہوا. یہ امپیکٹ تھا اس پرسنالٹی ٹریٹ کا ہریکل کے اوپر جو کہ ابو سفیان کی پروپیگنڈا کی کانورسیشن میں اس کے اوپر بنا. سو یو سیڈ کہ وہ برانڈ اتنا اسٹرانگ برانڈ بن چکا تھا بینگ این آنیسٹ, اور یہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ٹریٹ ہے بینگ اے لیڈر کہ دیٹ اٹ ہیلپس اسٹیبلش یو ایز اے پرسن آف اسٹرینتھ, پرسن ہو پیپل شوڈ لک اپ ٹو. تو یہ بہت ضروری ایک چیز ہے آپ کے اندر.